ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اشتیاق احمد ایاز آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ آج کی اس نشست میں حضرت ذی وقار ایک حدیث ہے، اس کا معنی کرنے میں بہت سے علماء کرام نے معنی بیان کیا، لیکن آج میں اس کو عشق و محبت کے پیرائے کے اندر رکھتے ہوئے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو اس کا حقیقی معنی معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں واضح ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادات کا اللہ نے آرڈر کیا اور ہماری پیدائش بھی عبادات ہی کے لیے ہے۔ عبادات مختلف ہیں، ان میں سے چونکہ بحیثیت مسلمان ہم بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مبارک ترین مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس میں سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اور روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری عبادات سے منفرد عبادت قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ یہ ایک سادہ سا ترجمہ آپ کے اونیئر کر دیے جو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے تھوڑا سا اگر ہم عشق و محبت کے پیرائے میں جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر امت مسلمہ کے ہونے کے ناطے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا عہدہ قرار دیا، بہت بڑا عہدہ فراہم کر دیا۔ وہ کیا عہدہ ہے کہ جو آج سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عنایت فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں پھینکا جانے لگا تو جبریل علیہ السلام سے نہ دیکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کے فرشتوں کو کہا محبت کی داستان اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ آگ بہت بھڑک رہی ہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جاتے ہوئے برداشت نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا یہ میرے پاس فرشتہ ہے ہوا کا، یہ فرشتہ ہے پانی کا، اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں تو آگ 1 سیکنڈ میں ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا میرے محبوب نے بھیجا ہے؟ بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محبوب نے بھیجا نہیں، میں پوچھ کے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر محبوب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عشق و محبت میں جل جاؤں تو میں عشق و محبت میں جلوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت کی انتہا دیکھی اور عشق کی انتہا دیکھی تو فرمانے لگے جبریل علیہ السلام کو کہ پیچھے ہٹو، اب میں خود اس کی ملاقات کے لیے آتا ہوں۔ حضرت ذی وقار وہ تو خلیل اللہ تھے، وہ تو جد امجد ہیں انبیاء کے، جن کی نسل میں سے 3000 پیغمبر آئے، 3000 انبیاء کو اللہ نے دنیا میں مبعوث کیا۔ قربان جائے اپنے سید الانبیاء والمرسلین، اپنے پاک پیغمبر آقا کریم حضرت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ ان کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مکمل ضوابط و اصول و ضوابط کے مطابق روزے کو مکمل کر لیا، میں اس کو وہ درجہ دوں گا جو خلیل اللہ کو دیا، اور جس طرح میں خلیل اللہ کو ملنے کے لیے آیا تھا اسی طرح میں اپنے محبوب کے ہر امتی کو ملنے کے لیے خود آؤں گا جس نے روزے کو مکمل کیا۔ حضرت ذی وقار میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے کو اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے یہ درجہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔